بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ہم نے کائنات دنیا کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ہم ان کو نہ کسی وقت سے قرضدار ہیں اور نہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بندے ہمیں کچھ کھلائیں. بے شک ایک دینے والا صاحب قوت و قدرت پروردگار ہے، بندے نہیں. قرآن حدیث میں آیات کریمہ کے ذیل میں خصائص عبادات کے عنوان سے جو سلسلہ کلام آج کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا، اس کے چھٹے مرحلے پر آج پوری دین کی کثیر طرح یعنی جہاد راہ خدا کے بارے میں کچھ باتیں گزارش کرنا ہے جن کو یہ اندازہ کیا جائے کہ اسلامی احکام میں جہاد کو کیا خصوصیت اور کیا امتیاز حاصل ہے. جہاد کے بارے میں بہت سی باتیں گزشتہ مجالس محرم میں آپ کے سامنے گزارش کی جا رہی ہیں اور وہ سال ان مجالس کا مستقل موضوع تھا اسلام دین عقیدہ و جہاد. جو مجالس کا مجموعہ کتابی ختم نہیں آ چکا ہے. اس کے علاوہ جہاد کے سلسلے میں کچھ امید ایسی تھی جن کا تذکرہ میں نے اپنی کتاب نقوش حکمت میں کیا ہے. لیکن تمام باتوں کے علاوہ آج جو موضوع گفتگو ہے وہ فقیر و فروغین میں جن چیزوں کا شمار کیا جاتا ہے ان کے درمیان جہاد کی خصوصیت اور اس کا امتیاز کیا ہے. صرف بطور یاد دہانی جو لفظوں تنظیم گزارش کرنا ہے کہ جہاد ایک عنوان عام ہے قتال کے مقابلے میں. قتال یعنی میدان جنگ میں آ کے دشمن سے مقابلہ کرنا، چاہے دشمن مسلمان کو قتل کر دے چاہے مسلمان دشمن کو قتل کر دے. جہاں اسلحے ہتھیار تلواریں میدان کا استعمال ہوتا ہے اسے عام طور سے قتال کہا جاتا ہے. اور جہاں انسان اپنی ساری طاقت اور ساری توانائی کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے اس خرچ کرنے کو جہاد کہا جاتا ہے. کیونکہ پروردگار عالم نے انسان کو فقط بازوؤں کی طاقت نہیں دی ہے، لہذا جہاد کا دائرہ بازوؤں تک محدود نہیں. پروردگار عالم نے انسان کو مختلف طاقتیں عنایت فرمائی ہیں. انسان کی زبان کو بولنے کی طاقت دی ہے، انسان کی انگلیوں کو لکھنے کی طاقت دی ہے، انسان کے نفس کو حادثات کا مقابلہ کرنے کی طاقت دی ہے. لہذا یہی طاقتیں جب اللہ کی راہ میں استعمال ہو جائیں گی تو ان سب کا نام جہاد ہو جائے گا. انسان گونگا بولتا رہے متکلم کہا جائے گا، مقرر کہا جائے گا، مجاہد بھی کہا جائے گا. لیکن اگر یہی قوت گویائی اللہ کی راہ میں طرف ہو جائے تو یہی مقرر مجاہد بھی کہا جاتا ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ دنیا میں ایسے مجاہدین بھی ہیں جو مجاہد ہیں مگر مقرر نہیں ہیں، اور ایسے مقررین بھی ہیں جو مقرر ہیں مگر مجاہد نہیں ہیں. اگر انسان اپنی تقریر کے ذریعے اپنے کو مجاہد بنانا چاہتا ہے تو اپنی قوت تقریر کو راہ خدا میں صرف کرنا ہوگا. اپنی واہ کے لیے تقریر کرنے والا
مقرر کہا جاتا ہے، مجاہد نہیں کہا جاتا۔ عوام کے درمیان پسندیدگی حاصل کرنے والا انسان مقرر کہا جا سکتا ہے، مجاہد نہیں کہا جا سکتا۔ مجموعے کے دیش کو بولنے والا انسان خطیب کہا جا سکتا ہے، مجاہد نہیں کہا جا سکتا۔ مجاہد وہ ہے جو پیغام دین الہی کو پیش کرنے کے لیے ان تمام مشکلات کے لیے تیار ہو جائے، جن مشکلات کے لیے وہ مجاہد تیار ہوتا ہے جو میدان جنگ میں قدم رکھتا ہے۔ جو انسان اپنی طاقت و توانائی کو اللہ کے آنے کر کرے گا تو زبان چلتی رہے گی، جہاد ہوتا رہے گا، قلم چلتا رہے گا، جہاد ہوتا رہے گا۔ ہر ایک انسان کچھ نہ کرے گا مگر جہاد ہوتا رہے گا۔ توجہ فرمائیں گے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جہاد کے صاحب انسان کو اپنے نفس کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ نفس کو اس کے جذبات کی راہ میں آزاد کر لینا بہت آسان ہے اور نفس کو کنٹرول کر لینا بہت مشکل کام ہے۔ وہ جہاد آسان ہے جہاں نفس کو اس کے جذبات کی راہ میں آگے بڑھنے کا موقع دے دیا جائے، وہ جہاد مشکل ہے کہ جہاں نفس کو جذبات کی راہ میں آگے بڑھنے سے روک دیا جائے، جس کو جہاد مان نفس کہتے ہیں۔ یعنی انسان بظاہر دشمن سے نہیں ٹکرا رہا ہے مگر اپنے نفس سے ٹکرا رہا ہے۔ دشمن کو مار دینا بہت آسان ہے، نفس ہمارا کو مار دینا بہت مشکل ہے۔ اور اس بات کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صاحبان ایمان ہیں یہ تو چھوٹے بڑا کو سنتے رہتے ہیں کہ وہ لوگ حساب پر کرنا چاہتا ہوں تاکہ اگر کوئی بچہ دل بات نہیں سمجھا تو اسے پہچان لے۔ دشمن کو مار دینا بہت آسان ہے لیکن اپنے نفس سے مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے دشمن کو کر دیا تھا، دشمن کے سامنے سوال ہو گیا تھا، اس سے بھی دشمن کا گلا نہیں چاہتا، اس میں جو دنیا کو سمجھانا چاہتا ہے کئی ایسا نہ ہو کہ نسل جذبہ انسان کے جہاد کی راہ میں آئے ہو جائے۔ اگر جہاد کی راہ میں جذبہ آئے ہو جائے تو انسان سپاہی ہو سکتا ہے، مجاہد نہیں ہو سکتا۔ کوئی ظالم نے بھی عالمی کی مولا کائنات نے اسے سوچ لیا، ظاہر آدمی کو جذبات کا سمجھا نہیں ہو سکتا، لیکن علی دنیا کو سکھانا چاہتے جہاں جہاں جذبے سے داخل ہو جانے کا خیال پیدا ہو جائے وہاں قدم پیچھے ہٹا ہو تاکہ آگ لائے کی آگ بن سکے۔ نیچے جانا ہی کیا پاس دینا کی آگ نہیں ہے، اس طرح محمد آ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے دشمن کا گلا نہ کاٹنا جو اس سے بڑا جہاد ہے، جتنا بڑا جہاد دشمن کا گلا کاٹ دینا ہے، اس لیے وہ جہاد دشمن کے مقابلے میں ہے اور یہ جہاد اپنے نفس کے مقابلے میں ہے۔ نفس علیہ السلام کو آگے نہیں لے جانا چاہتا، وہ بات کا مکمل نہیں جائے گی لیکن یہ نفس کہا ہے وہ تو لاحق ہوگا کہ آپ اس دیش پر توجہ کریں۔ نفس سے مقابلہ کرنا زیادہ مشکل ہے دشمن سے مقابلہ کرنے کے مقابلے میں، اس کی بہت آسان سی مثال اچھے بچوں کے لیے لائق ہو۔ اگر آپ یہاں سے باہر جائیں اور ایک آدمی 10 منٹ کا تمیز نہ لائے آپ کو گالی دیجیے، اس نے ایک جملہ آپ کے لیے کہا، آپ نے ایک جملے کے مقابلے میں 4 جملے کر دیے، اس کے بارے میں کہا، اس کے باپ کے بارے میں کہا، ماں کے بارے میں کہا، دادا دادی کے بارے میں کہا، یہ آپ کر دیا۔ آپ سمجھے کہ آپ نے بہت بڑا جہاد کیا۔ جناب ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، ہم کسی سے ڈرتے نہیں، اس نے ایک کہا ہم نے کیا کرے، حالت یہ جہاد نہیں ہوا، یہ جہاد نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے اگر اس نے آپ کو اس طرح سے ظلم کیا تھا اور اس کے الفاظ میں اسے مجاہد نہیں بنایا، ظالم بنایا، تو آپ نے اس کے بعد کے بارے میں پوچھا، اس کے بعد میں آپ کو کہانی تھا۔ اگر کچھ صحابہ میں نالائق بیٹے نے کہا تھا باقی وہ قبرستان سے سکھانے بولا نہیں کہ فلاں کا جو مجلس سے نکلے تو اسے یہ کہہ دیا، تو اگر بیٹے نے آپ کے مقابلے میں نالائق تھی اور اسے مجاہد نہیں کر کے ظالم آ گیا تو آپ نے جواب میں جب بات کروایا تو آپ کی ظالم ہے مجاہد نہیں ہے۔ آپ کے اس کے ماں کے بارے میں کچھ کہا تو آپ نے ظالم ہے مجاہد نہیں ہے۔ اب کیا ہے کہ مسلحات وقت سے اگر آپ خاموش رہ جائیں
تو بظاہر آپ نے کچھ نہیں کیا لیکن آپ جاری ہیں تو پورے جذبات میں آ کے ایک چار سنا دینا بہت آسان ہے. میں ساتوں آگے چلے گا بہت ہمیں فقیر کرتے ہوئے پہچانے گا تو اسے اندازہ ہوگا کہ پیغمبر کا شیر مثال ہے جو ایک نسل کے بارے میں سننا والا نہیں کر سکتا تھا اور جس کو پہلے بھی یہ جانا پھر یا پہلے بھی لوگ کرا اس کو جس کی مزاح سے مزاح ثابت کو دے سکے وہ مسلسل مزاحی کو دے رہا مزاح میں اعتبار سے دکھائے گا پورے سامنے آ گئے تو نبی کی زندگی خطرے میں پہنچ جائے گی. جتنا دور اب تعلیم میں مسائل کر کے خاموشی میں جا رہا ہے اس طرح سکون کریے کہ آگے آگے بڑھائے اس طرح سرکاری جو عالم مکے کے ذریعے سے گزر رہے ہیں. کسی آدمی نے جادوگر کہہ دیا, کسی نے دیوانہ کہہ دیا, کسی بڑھیا نے پورا کہہ دیا, کسی بچے نے پھول کہہ دیا, کسی بڑے نے کانٹا بھی جا دیا اور وہ بھی آئے کھانے اسی سے گزر جا رہے ہیں. کیا اسے بزدلی کہا جائے؟ اب آپ کو اس کی طاقت بھی نہیں ہے تو بڑھیا پورا دے جا اسے گرا دے سکیں. چلیے اگر بڑے بڑے سے لوگوں پہ آ رہے ہیں تو بچہ کو تنگ بھی کرے ایک تماچا تو ماری سکتے ہیں. مگر پیغمبر نے نہ بچے کو تماچا مارا, نہ بڑھیا سے کوئی انتقام دیا, نہ بڑوں کا کوئی بدلا دیا, نہ وہ تو ان کے الفاظ سے وہ کیا دیا. یہ پیغمبر کے 13 سال تک مسلسل مصیبتیں برداشت کرتے جا رہے ہیں, اذیتوں کا سامنا کر رہے ہیں, گالیاں سن رہے ہیں, ہر تکلیف کو برداشت کریں اور وہ کچھ نہیں کہتے. 13 سال ہم نے زندگی گزاری. جب مدینے میں آ گئے تو حضور کو کبھی بدر کے میدان میں دیکھا, کبھی احد کے میدان میں دیکھا, کبھی خیبر خندق کے بارے کو نہیں دیکھا. تو کیا کسی مسلمان میں یہ ہمت ہے جو کہے 13 سال کا جو ہے وہ دلی کا تھا اور 10 سال کا جو ہے بہار کا ہے؟ ایسے انسان جو پیغمبر کے بارے میں کہہ سکے اور اگر کرنے کی ہمت نہیں ہے تو اس کے مانیے تو 13 سال کا جو ہے آدمی بہار تھا اور جب 10 سال کا جو ہے زندگی بہار ہے. کل کا جہاز سکون کے ذریعے ہو رہا تھا, آج کے جہاز طاقت کے ذریعے ہو رہا ہے. طاقت کا اظہار کر دینا ایک جہاز ہے اور طاقت رکھتے ہوئے مسئلہ کو دوسرا جہاز ہے. اس آدمی کو مجھے کہنے کے لیے کل جیسے پیغمبر مدینے میں مجاہد تھا ویسے پیغمبر مکے میں مجاہد تھا. کل جیسے ابو طالب کو بھیجا مجاہد تھا ویسے ابو طالب مجاہد تھے. جیسے آسان مجاہد تھے ویسے ہاں کمزوری کی بنا پر کوئی میدان چھوڑ کے چلا جائے تو اسے مجاہد نہیں کہا جا سکتا. لیکن طاقت رکھتے ہوئے انسان حالات اور مصلحتوں کو دیکھ کے مسائل کو برداشت کر لے, یہ بہت بڑا جہاد ہے. آج ہم سے آپ سے اگر تلواروں کے, خنجروں کے, ہتھیاروں کے جہاد کا مطالبہ نہیں ہے تو اس جہاد کا مطالبہ آج مصلحت دیکھو, حالات دیکھو, طاقت تمہارے پاس ہے, طاقت کو محفوظ رکھو. جب وقت آئے گا تو اسے استعمال کریں گے. پھر باہر آئے ہمارے عقیدے میں ابھی طاقت سے استعمال کا ایک وقت آنے والا ہے. میں نے بات کہی ہے, آپ سے بہتر کون پہچانے گا؟ ہمارے عقیدے کے اعتبار سے ابھی ہمارے طاقت کے استعمال کا ایک وقت آنے والا ہے. وہ کل آ جائے گا کہ 10 سال کے بعد آئے گا, 100 سال کے بعد آئے گا, ہماری زندگی میں آئے گا یا ہمارے بعد آئے گا, لیکن آئے گا ضرور. اگر کسی کو یہ خیال پیدا ہو جائے یہ آپ کے خود کہیں کوئی آنے والا ہے, طاقت سے نکالے گا, چاہے مرنے کے بعد آئے, چاہے مرنے کے بعد آئے گا تو ہماری طاقتیں میرے ساتھ چلی گئی. ہمیں کیا فائدہ ہوگا اس میدان جہاد کا؟ نہیں ابھی کو فائدہ آپ کا بھی ہوگا. اگر جہاز لے کے چلے گئے تو جب میدان جہاز سامنے آئے گا تو پھر ہم دریافت بنایا جائے گا. اس سے ہمارا جہاز ہوا ہے جس کی آگے کبھی موت آئے گی اس طرح محمد یہ ایک مصطفیٰ کی تمہید تھی. یہ گزارش کرنے کے لیے کہ جہاد کی قسمیں بہت سی ہیں,
آپ اس موضوع کو اپنی زندگی سے اجنبی بےخانہ اور الگ نہ سمجھیں. یہ موضوع آپ کی زندگی سے بےگانہ نہیں ہے، یہ ہماری آپ کی زندگی کا موضوع ہے. ہم سے ہر آن، ہر وقت، ہر لڑکا، ہر لمحہ جہاد راہ خدا کا مطالبہ کیا گیا ہے. اور جہاد کا کوئی خلاصہ یہ ہے کہ جس کے پاس جو طاقت ہے وہ طاقت اللہ کی راہ میں خرچ کر دے. اسی کا نام ہے جہاد. اسی لیے بار بار میں نے آیات کریمہ کی تلاوت کی جہاں پروردگار عالم نے اس کا ذکر کیا ہے کہ لوگ جہاد کرتے ہیں کہ ہم اپنے مال سے، اپنے نفس سے. تو نفس کا جہاد تو سمجھ میں آتا ہے کہ جان دینے کے لیے انسان میدان میں آ گیا، لیکن مال میں تو کوئی جان نہیں جاتی ہے. لیکن اسلام نے اس مال کے دینے کا نام بھی جہاد رکھتا ہے. اس کے معنی کیا ہے کہ میدان جہاد ہمیشہ کھلا ہوا ہے. اور یہ میدان جہاد ہے کہ جہاں کسی امام معصوم کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی آدمی نے کہا رکھا ہے کہ 4 پیسے آ کے مانگے. آپ اگر جب مولا تشریف لائیں گے ہم اس سے پوچھ لیں گے، اگر اجازت دیں گے تو دے دیں گے، نہیں دیں گے تو نہیں دیں گے. اسے مولانا نے کہا ہے کہ جہاد بغیر ابن ایمان کے نہیں ہو سکتا. وہ جہاد جو بغیر ابن ایمان کے نہیں ہو سکتا ہے وہ جہاد ہے جہاں دوسرے کا خون بہانا ہے یا اپنا پیسہ راہ خدا میں لٹا دینا ہو. بات جیت اجازت کی ضرورت نہیں ہے. اور اجازت کیا کہتا ہے جس بات کی دعوت کی گئی ہے کیا دعوت کی اجازت ہے؟ یعنی آپ میرے گھر ناشتے اور میرے بلائے لیا ہے کسی نے بسم اللہ چلے محاذ میں اجازت ہو جائے. اب اجازت کہ آپ کو آئے گی نہیں دعوت کرنے، لیکن اگر کوئی سال آپ کے ساتھ چلے آئے تو آپ کو بسم اللہ کرنے کو، انہیں بسم اللہ کرنے کا حق نہیں ہے. ان کا اسلام محفوظ ہے میری اجازت پر. اسے وہ بغیر میری دعوت کے آئے ہیں. آپ کے لیے دعوت ہے، اجازت کا اجازت ہے. توجہ ہے کہ جہاں دعوت نہیں ہوتی ہے وہ اجازت ہوتی ہے، جہاں دعوت پہلے تو موجود ہے وہ اجازت کی کوئی شرط نہیں ہے. تو آئے اس آپ کو کہ جہاں انسان کرتا ہے کوئی جہاد ایسا نہیں ہے کہ جس کی اسلام میں دعوت نہیں گئی ہو اور جس بات کی دعوت کی گئی ہے اور اس کے لیے کسی مزید اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس طرح محمد بس عزیزان محترم یہ جہاد کا خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. اور آئیے خسائے سے جہاد کا جائزہ لیا جائے. یہ اسلام میں جو قانونی جہاد ہے اس جہاد کی فضیلت، اس کا امتیاز باقی اور عبادات کے مقابلے میں کیا ہے؟ نماز کے مقابلے میں جہاد کی اہمیت، روزے کے مقابلے میں جہاد کی اہمیت، حج بیت اللہ یا زکات خمس کے مقابلے میں جہاد کی اہمیت کیا ہے؟ مجھے ان خصوصیات میں سے چند خصوصیات کا ذکر کرنا ہے جن سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جہاد راہ خدا پروردگار عالم کی نگاہ میں کتنی عظمت اور اہمیت رکھتا ہے. پہلا اعلان سرکار دو عالم کا جہاد کروائے گی. فرمایا اوقا کل بر حتى يقتل في سبيل الله فليس فوقه بر. یاد رکھو مسلمانوں، ہر نیکی سے بعد ہر کوئی دوسری نیکی بھی ہے. ہر نیکی کے بعد کسی اور نیکی کا انسان باقی ہے. ہر نیکی سے بالا تو کوئی نیکی ہے. یہاں تک کہ انسان اگر راہ خدا سے قبل ہو جائے تو پھر اس سے بالا پر کوئی نیکی نہیں ہے. ساری نیکیوں سے آخری درجے کا نام ہے شہادت. نمازی ہوگا پہلا درجہ ہے، روزگار ہوگا مثلاً دوسرا درجہ ہے، زکات دے گا تیسرا درجہ ہے، ہر جو درجہ ہوگا چوتھا درجہ ہے. ہر نیکی کے بعد ایک درجہ باقی رہ جائے. صدقات کے بعد صدقات کے انسان، تلاوت کے بعد تلاوت کے انسان، خیرات کے بعد خیرات کے انسان. ہر نیکی سے بالا کوئی ہے. وہ اگر انسان کا ہے خدا میں قبول ہو جائے تو شہادت سے ڈالا جائے. کوئی سڑک کوئی سب نہیں ہے. اور ظاہر ہے جب مسئلہ شہادت کا گیا تو شہادت کے لیے میدان کرایا گیا. شہادت سے ڈالا کر نیکی نہیں ہے اور شہادت کے میدان کے نام ہے میدان جہاد. اس کو معلوم ہے کہ اگر انسان کے میدان جہاد میں قدم میں رکھا تو انسانیت کا سب سے اونچا جگہ ہے. انسان اس سے محروم رہ جائے چاہے نماز رہ جائے. نہیں بات ہے کہیں تو کہا چلے جائے نماز ہو گیا مگر وہ نہیں سکا.
مگر وہ شرف نہیں سکا. اب اللہ کر لیا مگر وہ شرف نہیں سکا. جو آخری شرف انسانیت ہے جس کا نام ہے شہادت, جس کے میدان کے نام ہے میدان جہاد. تو مجھے کہتے ہیں کہ ساری دنیا اگر بلند ترین شرف انسانیت یعنی شہادت کا درجہ حاصل کرنا چاہے تو اسے میدان جنگ میں آنا پڑے گا. نہیں ایسی تو نہیں ہوتا. میں نے کہا یہ دنیا میں آخری مسئلے شہادت کو حاصل کرنا چاہے اسے میدان جنگ میں آنا پڑے گا. نماز کو سبق نہ ملے گا, روزے کو سبق نہ ملے گا, حج زکات کو سبق نہ ملے گا. جس کو شہادت کا مرتبہ لینا ہے اسے میدان جنگ میں آنا ہوگا. نمازی روزے دار ہونے سے یہ سبق ملے گا. مجھے بات کہنے کے لیے ہاں جب کوئی مقدر والا پیدا ہو جائے نہیں سوچا جو میں نے کہا کوئی مقدر والا پیدا ہو جائے تو وہ روزے دار ہوگا, نمازی ہوگا, مسجد میں ہوگا, مسلمان میں ہوگا, بچے میں ہوگا, مگر شہادت اس کے بعد آ جائے. طرح سے شہادت لینا چاہیں تو جائیے اللہ میں میدان لقت ہو جائیں. اس کے علاوہ یہ طرح سے ملنے والا ہے. لیکن اللہ سے کچھ ایسے بھی نیک بندے ہیں یہ طرح سے شہادت ہو کے نہیں جاتے, شہادت ان سے تلاش کرتا ہے. یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے, یہ اپنے اپنے مرتبے کی بات ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو طرح ڈھونڈا کرتے ہیں, کچھ وہ ہوتے ہیں جن کو طرح تلاش کرتا ہے. اس لیے میں نے یہ قیاس کیا تھا یہ مولا کائنات نے تخت خلافت کو داڑھی کو قدم رکھا تو علی کو تخت خلافت پر دیکھ کے ایک عیسائی ہے, ایک عیسائی حکیم ہے, ایک عیسائی فلسفی ہے. علی کو تخت خلافت پر دیکھا, علی کے آزاد کو تھے, علی کے اخلاق کے تھے, علی کا مزاج دیکھا اور دوسرے کو آج میرے آپ کا بول اٹھاؤ. یہ علی آج کی خلافت میں اور دنیا کے اختیار میں بڑا نمایاں ہو کے بھائی دیا. یہ علی وہ فرق کیا ہے کوئی بتائے, وہ فرق کیا ہے. وہ کہتا میرے نکال میں فرق ہے کہ خلافت میں کوئی ضرورت نہیں کی ہے. آپ نے خلافت کی ضرورت ہے. خلافت کا قدم رکھ کے سڑک حاصل کر لینا یہ دنیا کا کام ہے. سب کا قدم رکھ کے سب کو سڑک دے دینا یہ علی کا مرتبہ ہے. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سڑک تلاش کرتے ہیں, کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو سڑک تلاش کرتا ہے. اور علی کا مرتبہ جو بہت بڑا ہے. میں تو انہیں دیکھ رہا ہوں جو قدموں سے وابستہ ہو جائے. جہاد کا ذکر ہے یہ سب آپ کو معلوم ہے. اسے جہاد کا ذکر تو مجلسوں میں آتا ہی رہتا ہے, زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو پہچانا ہے علی کے قدموں والے وابستہ ہو رہا ہے تو آپ کی طرح سے نہیں ہوتا, طرح اسے تلاش کرتا ہے. سب دیکھنا چاہیے یہ علی کی فتح کی خبر نہ ہے. میں اس کی جنت کا ذمہ دار ہوں. جنت حاصل کر لینا انسانیت کا سبب ہے. جو طرح بولنے والے تھے وہ میدان کے سبب والے تھے اور جن کو طرح تلاش کر رہا تھا وہ نبی کے پاس کھڑا ہوا ہے. جیسے مسلمانوں کی طرف دیکھی پیمانے کا عبور ساری کی مدد ہوا ہے. سڑک ڈھونڈنے والے مرتبے تلاش کرنے والے دوڑ کے آئے سرکار کے خدمت ہو گئے. علی نے میدان جیت لیا اور میں یہاں سلمان نے بتایا. سلمان نے خبر پہلے سنائی, سلمان نے مبارکباد پہلے دی ہے. آپ ذرا تاخیر سے تشریف لائیں اور آپ نے دیکھ لیا کہ سڑک کو ڈھونڈنے والے کیسے ہوتے ہیں اور جن کو سڑک تلاش کرتا ہے وہ کیسے ہوتے ہیں. اسی لیے یہ روایت جو میں گزارش کر رہا ہوں یہ عالم اسلام میں ہر جگہ پائی جاتی ہے کہ سرکار دو عالم نے یہ ارشاد فرمایا ان الجنت تشتاق الی اربعہ
4 ایسے اثرات بھی میری امت میں ہیں کہ جن کی مستاق جنت ہے. وہ مستاق جنت نہیں ہے, جنت ان کی مستاق ہے. جنت ان کے لیے بڑھ رہی ہے. سلمان انہیں میں شامل ہے, مرداد انہیں میں شامل ہے, ابوذر انہیں میں شامل ہے. یہ وہ افراد ہیں جو مستاق جنت نہیں ہے بلکہ جنت ان کی مستاق ہے. میں نہیں سمجھتا کہ آخر اسلام میں کیسے کہہ جائے. پیغمبر فقط یہ سنا دے کہ یہ جنت سے جائیں گے, لیکن اب صحابہ جانتے ہی تھے. پیغمبر خالی اگر یہ بشارت دے دے کہ یہ جنت سے جائے گے تو ان سے اونچا ہو جائے رہے. اور پیغمبر یہ جائے جائے گے جنت ان کے اختیار میں دیکھ رہا ہے, اس سے فرق مراتی دنیا نے سمجھا ہوگا. اگر یہ فرق سمجھ لیا ہوگا کہ جن کو بشارت دی جائے رہے ہیں, جن کی جنت کو صاف ہو رہے ہیں, اگر یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا تو سمجھ رہا تھا کہ جن کی مستار جنت ہے وہ ہو رہے ہیں, وہ جنت جانا سے تفصیل کرنے والے ہو رہے محمد والے. پہلا طرف جہاد یہ ہے کہ جہاد کا میدان وہ میدان ہے جو انسان کو وہ بلند ترین شرف عنایت کرتا ہے جس سے بالا تر سرکار دو عالم کی زبان میں کوئی شرف اور کوئی مرتبہ نہیں ہے. یہ جہاد کا پہلا امتیاز ہے. اس کے بعد جہاد کی دوسری خصوصیت جو قرآن مجید نے بیان کی, ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے, پروردگار ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو اللہ کی راہ میں یوں قدم جما کے جہاد کرتے ہیں جیسے سیسا سلائی ہوئی. اس انداز سے اس شان سے جہاد کرتے ہیں, اللہ ان سے محبت کرتا ہے, اللہ انہیں دوست رکھتا ہے اور بچانا ہے. یہ مرتبہ جہاد کیا ہے؟ انسان اگر میدان جہاد میں آ گیا تو پروردگار یہ نہیں کہتا کہ یہ میدان جہاد میں آئے تو ہم کو معلوم ہو گیا کہ ہمارے چاہنے والے نہیں. یہ فقراؤں کی تعریف کرو تو یہ بات زیادہ واضح ہو جائے گی. جب یہودیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم اللہ کے چاہنے والے ہیں, ہم اللہ کے چاہنے والے ابناء اللہ و احباؤ, اصل ہم اللہ کے اولاد ہیں اور ہم اللہ کے چاہنے والے ہیں. تو بیچارے وہ نالائق ہیں جن کو رشتے بھی نہیں والے. یہ دو دعوے کیسے دونوں جمع کیے گئے ہیں, ابناء اللہ و احباؤ, ہمیں اللہ کے اولاد بھی ہیں اور ہم اللہ کے چاہنے والے ہیں. تو یہودیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں, ہم اللہ کے چاہنے والے ہیں. قرآن مجید نے سورہ مبارک جمعہ میں یہودیوں کے خیال کی تردید کی. قل یا ایھا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. پیغمبر آپ ان یہودیوں سے کہہ دیں کہ اگر ان کا خیال یہ ہے کہ ساری دنیا انسانیت میں خالی نہیں اللہ کے جانے والے ہیں تو ان سے کہیے کہ موت کی آرزو کریں. اگر اپنے دعویٰ محبت میں سچے ہیں تو تمنا موت کریں. یہ تو معیار, ہماری محبت کا معیار ہے آرزو موت. اور نتیجہ بھی سن لیجیے, ولا یتمنونہ ابدا, اور یہ کبھی آرزو موت نہ کریں گے اس لیے کہ ان کا پرانا کیریکٹر پرانا کردار خراب ہے, اور جس کا کردار خراب ہوتا ہے وہ موت کے میدان میں رک نہیں سکتا, وہ آرزو موت نہیں کر سکتا. اور آرزو موت نہ کرے گا تو کرے گا کیا؟ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. اور پیغمبر آپ سے کہہ دیے کہ جس موت سے تم فرار کر رہے ہو, لفظ پہچانے, جس موت سے تم فرار کر رہے ہو یہ موت تم سے بہرحال ملاقات کرنے والی ہے, اور تم مرو گے بھی, اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے اور خدا تمہیں بتائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کیا تھا. تو اگر تم اللہ کے چاہنے والے ہو تو تمنا موت کرو, تمنا موت کرو, ایسی تمنا موت کہ وہ موت سے فرار نہ کرنا. مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ بات سمجھ رہے ہیں. یعنی محبت خدا کا معیار کیا ہے کہ موت کی آرزو ہو اور موت کے میدان سے فرار نہ ہو.
ورنہ فرار کر کے آدمی کہاں جائے گا؟ کیا موت کسی کا ساتھ چھوڑے گی؟ وہ تو باہر آنے والی ہے کہ اگر تم اللہ کے چاہنے والے ہو تو موت کی آرزو کرو، موت کے میدان سے فرار نہ کرنا۔ اس کے معنی کل یہودیوں کی منزل میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر تم ہمارے چاہنے والے ہو تو میدان موت میں آ کے جم جاؤ اور میدان موت سے فرار نہ کرنا۔ جب میدان میں جم جاؤ گے تو ہم مانیں گے کہ تم ہمارے چاہنے والے ہو۔ کیا میری بات واضح ہو جائے تو یہودیوں سے اثر دیتا تھا کہ اگر یہودی میدان جنگ میں آگے رک جائے اور میدان سے فرار نہ دے تو یہودیوں سے آگے جانے والے نہیں، مگر جب مسجد امن کی منزل آئے تو خدا نے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، اللہ ان کو دیکھ سکتا ہے جو اس کی راہ میں جنگ کے جہاد کیسے ہیں۔ لوگوں کو بڑھ کر جان گیا یہودی اگر میدان جنگ میں جنگ جائے تو بہت سے خدا ہوگا، وہ تو مومن کے میدان میں جم جائے گا تو بہت سے خدا نہیں بچے گا، خدا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھو محمد والے۔ اب آپ سوچیں کہ محبوب خدا ہونے کا مرتبہ انسان کے حق میں کتنا بلند ہوتا ہے۔ ایک واقعی جو محبوب خدا ہے اس کی منزل کو آپ جانتے ہیں، اور اس کے تو جس کو خدا اپنا محبوب بنا دے گا وہ کتنا بڑا صاحب اور کتنا عظیم المرتبت ہوگا، اس کا اندازہ ہر انسان کر سکتا ہے۔ ایک بات اپنی اور آپ کے مزاج کے مطابق گزارش کروں تو میدان جہاد میں انسان نے اگر قدم جما دیے اور راہ خدا سے جب سے آپ کیا تو پروردگار کہتا ہم تم کو اپنا محبوب بنا دیں گے۔ اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں، ہم تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے۔ ممکن ہے کسی کو خیال پیدا ہو جائے کہ اگر محبوب بن گئے فائدہ کیا ہوگا؟ یہ فائدہ بہت واضح ہے۔ جو محبت خدا ہے، جو محبت پیغمبر ہے، جو محبت رسول ہے، وہ تو اتنی پاکیزہ اتنی بلند ترین محبت ہے کہ اب واقعی اس محبت کے بارے میں نہیں پاتے ہیں۔ محبت کرنا تو بہت بڑی بات ہے۔ اس محبت کی عظمت اور اس کی پاکیزگی کے بارے میں ہمارا تصور کام نہیں کرتا ہے۔ وہ محبت کیا ہے اور اس کی عظمت کیا ہے ہم کیا بتائیں گے؟ لیکن ہم نے چھوٹا تجربہ جو دنیا کی محبت کیا۔ اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو واقعی محبت کرے، چاہے باپ کی محبت بیٹے سے ہو، چاہے بیٹے کی محبت باپ سے ہو، چاہے بھائی کی محبت بھائی سے ہو، چاہے دوست کی محبت دوست سے ہو، چاہے زوجہ اور شوہر کے درمیان محبت ہو، کہ دنیا میں جو مادی محبتیں پائی جاتی ہیں ان ساری محبتوں میں ایک بات کو بہرا دیکھی گئی کہ اگر کسی آدمی نے کسی سے یہ کہہ دیا کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، یعنی ہم آپ کے چاہنے والے اور آپ ہمارے محبوب، اور محبوب نے کوئی تقاضا کر دیا، اس کے بعد محبت کرنے والا یہ کہہ دے کہ ہم آپ سے محبت تو کرتے ہیں مگر آپ کی بات نہ مانیں گے، تو کوئی اس محبت کا ماننے والا نہیں پیدا ہوتا۔ اور جو کریں گے میں بڑی عجیب بات گزارش کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں میرے ساتھ جہاں تک چلے جہاں تک میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں تاکہ طرح سے جہاد کا اندازہ ہو سکے۔ باپ نے بیٹے سے کہا تم ماشاء اللہ اتنے سعادت مند ہو کہ ہم تم سے بے حد محبت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ شاید درہم دیجیے، کہتے کو درہم کی بات نہ کرو، محبت بہت کرتے ہیں، کہ بابا جان اس سے بہتر یہ کہ درہم دے دیے اور نفرت فرمائیے۔ جب آپ محبوب کی ایک بات نہیں مان سکتے ہیں تو ایسی محبت کا فائدہ کیا ہوگا؟ جو اس سے محبت کرتا ہے اگر واقعی محبت کرتا ہے تو محبت کرنے کا تقاضا یا محبت کرنے کی مجبوری ہوتی ہے تو اس کی بات مانی جائے، ورنہ محبت کا اعتبار نہ ہوگا۔ اور وہی وجہ ہے کہ ہماری دنیا میں وہ طریقہ ہے کہ اگر ہمارا کسی آدمی سے کوئی کام ہو اور ہم نے دیکھا ان صاحب سے کسی سے تعلقات ہیں تو کبھی ان کو ایسا وہاں اور کام ہو جائے گا، تو اس سے کہ ہماری بات کیا سکتے ہیں جن سے محبت کر کے ان کی بات تو آپ جانتے ہیں یہ کاروبار صبح شام ہوتا رہتا ہے اور ہماری زندگی کی مجبوریاں ہیں، یہ مسل مشہور ہو گئی کہ ہر کام واسطے سے ہوتا ہے، تو اگر ہر کام واسطے تو واسطہ بنے تو ہم خود بھی واسطہ نہ بن جائے، یہ ہم واسطہ نہیں بن سکتے ہیں، تلاش کرتے ہیں
بڑا آدمی کا ہے ان کے تعلقات کس سے ہیں اور تعلقات کی دنیا کیسے جو ان کا چاہنے والا کون ہے. اور جو یہ بڑی عجیب و غریب بات میں گزارش کر رہا ہوں. اگر آپ کو کسی کو واسطہ بنانا ہے تو واسطے میں ان کو تلاشی کرتے ہیں جو محبت کرتے ہیں آفیسر صاحب سے, انہیں تلاش کرتے ہیں جن سے آفیسر صاحب محبت کرتے ہوں. ورنہ آفیسر کو تو ہم بھی زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کے چاہنے والے ہیں, زیادہ سے بھی اپنا واسطہ بھی ہیں. یہ تلاش ان کو کیا جاتا ہے جن کے تعلقات ایسے ہوں کہ وہ ان کے چاہنے والے ہوں, وہ محبت کرنے والے ہوں. اعتبار یہ ہوتا ہے کہ جن سے انہیں محبت ہے اگر وہ کہہ دیں گے تو بات چلے گی نہیں. تو جہاں جہاں جس سے کام لینا ہوتا ہے, میرے بات کہی, جس سے کام لینا ہوتا ہے اس سے محبوبوں کو تلاش کیا جاتا ہے. محبوب بات کر دے گا تو بات کر لے جائے گی. میرے بات ہوتا ہے اب روزگار کا اگر کبھی روزگار میں کسی کو واسطہ بنانا ہو تو ایسے بنانا پہلے جن سے میں محبت کرتا ہوں اور پھر جانے کو جب اس کو محبت کرنے والے ہیں وہ واسطہ نہ بنے گے. جن سے میں محبت کرتا ہوں وہ واسطہ بنے گے. اسی لیے میں کرنے جاتا کل اسے عالم دوں گا کہ وہ خدا کا چاہنے والا ہوگا اس کا چاہنے والا ہوگا. اگر محب کے خدا و رسول کے فاتح ایسا بن جانے کا امکان ہوتا تو اللہ رسول کے چاہنے والے کی کوئی کمی نہیں تھی. مگر پیغمبر کو وہ چاہیے جو محب کے خدا و رسول بھی ہے اور محبوب کے خدا و رسول بھی ہے. تو پیغمبر نے علی میں عالم نہ گمایا بلکہ اپنے محبوب کے خدا ہونے کا اعلان کیا. تو اگر دنیا کا کہا جائے کہ جب واسطہ بنانا ہوتا ہے تو اسے بنایا جاتا ہے جو محبوب ہے تو ربی خدا کی بارگاہ سے گزرے گا ہو تو انہیں واسطہ جو محبوب ہونے کے دعوے دار ہے انہیں وسیلہ بنانا جو محبوب ہونے کے دعوے ہے. محمد آل محمد نہیں عزیزو, آج سلسلہ کا سلسلہ سوچتے چلے میں جہاں تک آپ کو لے جا رہا ہوں. اب تک میں نے کتنی باتیں گزارش کی. جو محبوب ہے وہی کام آتا ہے, وہی واسطہ بنتا ہے آج کی زبان میں اور وسیلہ بنتا ہے مذہب کی زبان میں. مذہب کسی کو وسیلہ کہتا ہے جس کو سرکاری زبان میں واسطہ کہا جاتا ہے. لہذا جو محبوب خدا ہوگا وہ بنے گا واسطہ, وہی بنے گا وسیلہ. محبوب خدا پہلی منزل میں کہو سرکاری عبادت اور جو کرے تو نبوت پہلے مرحلے میں ہے محبوب خدا. جب خدا کی بارگاہ میں وسیلہ بنانا ہوگا تو پہلے وسیلے کا نام ہے پیغمبر. اور جو خیبر کے میدان میں آواز دی کہ آج لے کے جایا گیا ہے محبوب خدا, تو خدا کی بارگاہ میں وسیلہ بنانے کے لیے دوسرے وقت کا نام ہے امام. اور خدا کے ساتھ جو ہماری راہ میں جنگ سے جہاد کرتے ہیں خدا ان سے محبت کرتا ہے. تو جب میدان جہاد میں جم گئے چاہے اکیلے میدان کھیلے جائیں گے جو اکیلے یہ ہوتا ہے محبوب خدا ہے. اب روایت حدیث سے مانی پہنچو پہنچا دو تمہاری سماج کرنے والے انبیاء, تمہاری سماج کرنے والے ائمہ, تمہاری سماج کرنے والے شہداء. اب آپ نے پہچانا کہ شہید کو سماج سے تو شامل کیا گیا ہے, اسے جان دے کے محبوب خدا بن گیا اور جب محبوب ہو گیا وہی وسیلہ بنا کرتا ہے. اس صلوات پر محمد آل محمد. اسی لیے شہداء کو شفاعت میں شمار کیا گیا ہے. شہید وہ نہیں ہے جو کسی کی سفارش کا محتاج ہو. شہید راہ خدا وہ ہے جو خود سفارش کرنے والا ہے, جو خود شفاعت کرنے والا ہے. یہ شہید کو حق شفاعت کہاں سے ملا؟
کوئی نسل کے اعتبار سے، کسی قوم کے اعتبار سے، قبیلے کے اعتبار سے، اس لیے براہ خدا نے جان دے دی ہے۔ یہ وہ شرف ہے جو میدان جہاد میں ملتا ہے۔ جب انسان نے میدان جہاد میں قدم رکھا اور راہ خدا میں کام آ گیا، راہ خدا کا شہید ہو گیا یا راہ خدا کا مجاہد ہو گیا، تو مجاہد ہو کے محبوب خدا بنا۔ جب محبوب خدا بنا تو ہر ایک کی سفارش سے بے نیاز ہو گیا اور دنیا اس کی سفارش سے محتاج ہو گئی۔ یہ جہاد کا تیسرا امتیاز ہے کہ جہاد انسان مجاہد کو یا شہید راہ خدا کو وہ درجہ عنایت فرماتا ہے کہ جہاں شہید کو اور مجاہد کو خدا کی بارگاہ میں دوسروں کی سفارش کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے کہ جائے کہ اپنی بخش، اب اس کی بخش میں تو کوئی کسر نہ رہ گئی۔ اسی لیے کہا گیا الجنت تحت ظلال السیوف، جنت کو تلواروں کی چھاؤں میں رکھا گیا ہے۔ آؤ تلواروں کی نیچے آؤ، جنت تمہارے قدموں میں آئے گی۔ تلواروں کے میدان سے ہٹ جاؤ گے تو جنت تم سے ہٹ جائے گی۔ تو پہلا مرتبہ انبیاء کرام ائمہ طاہرین اور اس کے بعد شہداء راہ خدا جن کو پروردگار عالم نے شفاعت کا حق دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے اللہ نے ان کو اپنا محبوب بنایا ہے۔ یہ تیسری بات۔ چوتھی بات جو جہاد راہ خدا کے امتیازات میں پائی جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جہاد کو انسانی فضیلت کا معیار قرار دیا۔ اور جو ہم نے نماز پڑھی ہمیں ثواب ملا، ہم نے فقیر کو پیسہ دے دیا ہمیں ثواب ملا، ہم نے قرآن کی ہدایت پڑھی ہمیں ثواب ملا۔ یہ سب سارے ثواب ہیں، یہ سب کام اجر ثواب والے ہیں۔ لیکن جب قرآن مجید نے فضیلتوں کا معیار قرار دیا، جب قرآن مجید نے فضیلتوں کی گفتگو شروع کی کہ اللہ نے کن کو فضیلت دی ہے، کن کو شرف دیا ہے، تو پروردگار عالم نے کیا فضل اللہ المجاہدین، اللہ نے راہ خدا میں جہاد کرنے والوں کو گھر میں بیٹھنے والوں پر فضیلت۔ یعنی جہاد فقط کار ثواب نہیں ہے، یہ بات وجہ ہے، جہاد فقط کار ثواب نہیں ہے۔ کیا راہ خدا میں جہاد کیا انشاءاللہ یہ قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو جیسے نماز کا ثواب ملے گا، صدقے کا ثواب ملے گا، تلاوت کا ثواب ملے گا، جہاد کا ثواب مل جائے گا؟ نہیں، جہاد کار ثواب بھی ہے اور جہاد معیار فضیلت بھی ہے، جس کے لیے خدا نے لفظ استعمال کیا فضل اللہ المجاہدین، اللہ نے مجاہدین کو فضیلت دی ہے۔ جائیے قرآن پڑھیے، تلاش کیجیے، جو پڑھے لکھے اور حافظان قرآن ان سے پوچھیے کہ اگر خدا نے کہا کہاں استعمال کیا۔ پروردگار عالم نے کس چیز کو معیار فضیلت بنایا ہے، ہم نے نہیں۔ یا متوجہ ہے اور بڑی دقیق بات گزارش کرنا چاہتا ہوں اور شاید زیادہ نہ کہتے ہیں، باقی آپ کو خود سمجھنا پڑے۔ جہاں جہاں پروردگار عالم نے اس طرح کی تو کیا ہے کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، ہم نے بعض کو بعض سے بہتر بنایا، مگر کیسے بنایا، کیسے بنایا، اس کے تفصیل آپ کو قرآن مجید میں بہت کم ملیں گے۔ ایک مقام پر مثلاً تیسرے پارے کے شروع میں تل کر رسول فوصل نباز ہیں الہباد، یہ ہمارے مسلم سے ہمارے بھیجے ہوئے ہیں، کوئی خود رسول نہیں بنا ہے، تو ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں اور ہم نے انہیں پیغمبروں میں بعض کو بعض سے افضل بنایا ہے، بعض کو بعض کو فضیلت دی ہے۔ کیوں فضیلت دی؟ کیسے ہے؟ اس میں بعض سارے قرآن کیے منہم من کلم اللہ، آج پیغمبر ہے جن سے اللہ نے کلام کیا، اللہ نے جن سے باتیں کی، یعنی خدا کا بات کر لینا یہ ایک وجہ فضیلت ہے جو موسیٰ کو حاصل ہوئی۔ آتے نا عیسیٰ ابن مریم البینات، ہم نے عیسیٰ کو معجزات دیے، یہ دوسری وجہ فضیلت ہے۔ اور بات دونوں برابر نہیں ہیں۔ یہاں فضیلت کی بنیاد کیا ہے؟ ایمان، ایمان والے کو فاسق کے برابر نہ سمجھنا، خبردار کے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو ایک وجہ فضیلت ہے ایمان، دوسرا اعلان قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں۔ عالم کا درجہ برابر ہوتا ہے۔ دوسری وجہ فضیلت کیا ہے؟ علم۔ تو ایک وجہ فضیلت ہے ایمان، ایک وجہ فضیلت ہے علم، تیسری وجہ فضیلت ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
تم میں سب سے زیادہ مکرم اور محترم خدا کی بارگاہ میں وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. تو نیا کسی میری حضرت کیا ہے؟ تقویٰ، ایمان، شرف، علم، شرف، تقویٰ، شرف. اللہ مجاہدین، اللہ نے مجاہدین کو فضیلت دی. یہ شرف قرآن میں 4 ہی معیار ہیں فضیلت کے. میں جتنی مرتبہ کہیے اس فکر کو دہراؤں لیکن میں آگے نہیں بڑھوں گا. اس لفظ آپ دیکھ دوں گا تاکہ بات آج میں دے گا. اسلام میں 4 ہی معیار ہیں فضیلت کے، مگر وہ 4 معیار کیا ہیں؟ ایمان معیار ہے، علم معیار ہے، تقویٰ معیار ہے، جہاد معیار ہے تو معیار 4 ہی، مگر وہ 4 کیا ہیں؟ ایمان، علم، تقویٰ اور جہاد. اس کے معنی کیا ہے کہ اسلام کی دنیا میں سب سے زیادہ وہ انسان ہوگا جس کے ایمان سے اونچا کسی کا ایمان نہ ہو. سب سے اونچا انسان وہ ہوگا جس کے علم سے بالا کر کسی کا علم ہو. سب سے اونچا انسان ہوا ہے جس کے تقویٰ سے بالا کر کسی کا تقویٰ ہو اور اس کے جہاد سے بالا کر کسی کا جہاد ہو. اور کہیے تو اسی کا شروع ہو جائے گا. سب سے پستر وہ انسان ہوگا جس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہ ہو. تو خود اپنے ایمان کو مشکو کرا دے جس سے ان کا کوئی اعتبار نہ ہو تو خود اپنی جہالت سے اقرار کرے. جس سے تقویٰ کا کوئی اعتبار نہ ہو تو خود اپنے گناہ کا اقرار کرے. اور جس سے جہاد کا جواب ان پیدا میں جہاد ہو. اب اگر امت اسلامیہ میں، کائنات انسانیت میں، کائنات شرف میں اگر بلند ترین انسان کو تلاش کرنا ہے تو اس انسان کو تلاش کرو جس کے ایمان سے بالا کر کسی کا ایمان نہ ہو. اتنا فاصلہ ہو کہ سب بڑے سے بڑے صاحب ایمان بن کے بھی صاحب ایمان رہے وہ اکیلا کل ایمان رہے. سب بڑے سے بڑے صاحب علم ہو تو بھی عالم بن جائے مگر یہ کہنے کی ہمت نہ کرے کہ جو چاہے اسے. سب بڑے سے بڑے پرہیزگار ہو کبھی متقل رہے، امام المتقین لگے جائے. سب بڑے سے بڑے مجاہد ہو کبھی سارے کا بتا نہ کرے. ایسا انسان ہو جو ایمان میں سندے ایمان علم میں دعویٰ سلوٹی کرنے والا، تقویٰ میں امام المتقین اور جہاد میں سارے لا بتاؤ. اس طرح محمد والے بس عزیزو اب بیان اختتام کی منزل پر آ رہا ہے. اب مزید کوئی تذکرہ کرنے کا موقع نہیں رہ گیا ہے لیکن میں اس کی بات کو جو گزارش کی آپ کے سامنے کیونکہ یہ موضوع اس سے پہلے تذکرے میں آ چکا ہے لیکن آج جو میں نے اس بات کو چھیڑا ہے فقط ایک لفظ کے واسطے کہ اسلام میں فضیلت کے معیار 4 ہیں. ایمان ہے، علم ہے، تقویٰ ہے اور جہاد ہے. اتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے گزارش کی اور سب کی آیتیں بھی آپ کو پڑھ کے سنا دی. جو ایمان کی بات آئی لا یستوون، جب علم کی بات آئی ہل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، تقویٰ کی بات آئی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ سب کچھ ہو گیا. لیکن میں بات کر رہا تھا فضیلت کی. میں جو تذکرہ کر رہا تھا وہ فضیلت کا. پھر آپ کے حوالے رفت کرتا ہوں، جائیے کسی اگر آپ کو موقع خود دیکھیے گا ورنہ کسی پڑھے لکھے سے کسی حافظ قرآن سے پوچھیے گا کہ 4 معیار فضیلت قرآن نے بیان کی ہے مگر لفظ فضیلت توجہ کریں لفظ فضیلت نہ ایمان کے بارے میں آیا، نہ علم کے سلسلے میں آیا، نہ تقویٰ کے سلسلے میں آیا. لفظ کرامت کو آیا. یہ لفظ مقصود ہو گیا جہاد کے لیے فضل اللہ المجاہدین.
خدا نے مجاہدین کو فضیلت دی ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ جہاد کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ پروردگار عالم نے مجاہد کی فضیلت کا اعلان کیا اور اللہ اسے فضیلت کیا. تو کم سے کم اتنا تو انسان کو دیکھنا چاہیے تھا کہ اگر افضل تلاش کرنا تھا تو میں نے اس بات کو سوچیے گا, اگر امت میں افضل تلاش کرنا تھا تو لشکر فضیلت کو جہاد چل جائے گا, میدانوں میں آگے دیکھا ہوگا لشکر بھیج دینے والا افضل نہیں ہوگا, میدان میں چل جانے والا افضل ہوگا. جو میدان جہاد کو خود قدم جما دے اسے افضل کہا جاتا ہے. اللہ نے اس لفظ فضیلت کو اس جہاد راہ خدا کے لیے استعمال فرما کے جہاد کی عظمتوں کو نہ جانے کن منزلوں تک پہنچا دیا. جب کبھی افضل کو تلاش کرنا ہو دیکھو میدان جہاد میں کون ہے, دیکھو منزل جہاد میں کون ہے. اگر انسان منزل جہاد میں نہیں ہے تو اس کے لیے لفظ فضیلت کیسے استعمال کیا جائے گا. اور یہ چار جو معیار خدا نے شرف سے بیان کیے ان میں نہ کوئی گھر شامل ہے, اور نہ کوئی شہر شامل ہے, نہ کوئی دور شامل ہے, نہ کوئی صدی شامل ہے, نہ کوئی اور چیز شامل ہے. یہ کہا جائے تو فلاں گھر کے رہنے والے ہیں وہ افضل نہیں, جو فلاں محلے کے رہنے والے ہیں وہ افضل, جو فلاں شہر کے رہنے والے وہ افضل, جو فلاں دور میں پیدا ہو جائے وہ افضل. یہ تو ہمارے بنائے ہوئے معیار ہیں. قرآن معیار الگ ہیں جن کو اللہ نے وجہ فضیلت اور باعث شرف قرار دیا ہے. انسان راہ خدا میں جہاد کرے پروردگار عالم اسے محبوب بھی بنائے گا, پروردگار عالم اسے صاحب فضیلت اور صاحب شرف بھی قرار دے گا. اور جب میدان جہاد میں جہاد کا وقت آ جائے تو جو میدان میں قدم جما دے وہ بوڑھا قابل تعریف نہیں ہو سکتا. جو میدان جنگ میں قدم نہ جما سکے وہ بچے قابل تعریف ہیں. جو میدان جہاد میں لشکروں کی پرواہ کیے بغیر قدم جما دے. ہم آج بنیاد رکھے ہوئے ہیں, ہمت رکھتے ہیں, طاقت رکھتے ہیں, قوت رکھتے ہیں. ہر انسان کے پاس کوئی نہ کوئی توانائی پائی جاتی ہے. ہر انسان جو جوانی یا جوانی سے آگے کی منزلوں میں ہے اس کے پاس دنیا کے تجربات ہیں. لیکن اگر ایک آدمی آپ میں سے کوئی باہر چلا جائے اور 10 آدمی سامنے مقابلے پر آ جائے تو انسان کو سوچنا پڑے گا کہ قدم آگے بڑھائیں یا نہ بڑھائیں. بازوؤں میں طاقت ہے, توانائی ہے, دنیا دیکھتے ہوئے ہیں, دفاع کرنا جانتے ہیں, لڑنا جانتے ہیں. لیکن اگر 10-20 کا مقابلہ ہو جائے تو بڑے بڑے ہمت والے قدم آگے بڑھانے کی ہمت نہیں کرتے کہ جائے کہ میدان میں 30,000 کی فوج دوڑ رہی ہو اور 2 کمتی شرکا. خدا جانتا ہے یہ شان جہاد ہمارے تصورات سے بالا کر ہے. لفظوں میں کہہ دینا بہت آسان ہے, سوچنا مشکل ہے. اس منزل میں قدم رکھنا تو بہت بات کی بات ہے. سوچنا مشکل ہے کہ جس کے سامنے 30,000 سوار میدان کربلا میں گھوڑے دوڑا رہے ہوں وہ بچے خیمے سے سر باہر نکالنے کی ہمت کیسے کریں گے کہ جائے کہ لشکروں کو دیکھنا کیسا, رات سے دیکھیں. جب یہ دیکھ لیا ہے کہ فوج دشمن آ رہی ہے, فوج دشمن بڑھتی جا رہی ہے, دشمن نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے, جب سے یہ منظر دیکھ لیا ہے اگر اور کسی کی نگاہ کے سامنے یہ منظر آ گیا ہوگا تو سوچتا آئے تمہوں کو زندگی کا سہارا کیا ہوگا. مگر وہ کمسی شہزادی ثانیہ زہرا کی گود سے پائی جنہوں نے حیدر کرار کی بیٹی کی آغوش میں تربیت پائی. ان کے حوصلے, ان کے ولولے. لشکر آتے ہیں تو آنے دو, فوجیں آتی ہیں تو آنے دو, سپاہیوں کی تعداد بڑھتی ہے تو بڑھنے دو, کرتا دن بھی آنے دو. دیکھو کیسے جہاد ہوتا ہے. جب رات کا وقت آیا تو آسو کی رات کے منظر بیان کرنے والے اس انداز سے
ان تصورات کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں. ایک طرف حیدر سرکار کی بیٹی سامنے تربیت پائے ہوئے بیٹھے, گوشت کے پالے ہوئے بیٹھے ہوئے, بیٹا کل میدان جہاد ہے, میرے لال کل جہاد کا میدان ہے, دیکھو اکبر نہ جانے پائے تم چلے جانا, دیکھو قاسم نہ جانے پائے تم چلے جانا, بیٹا پہلے تم کام آنا, پہلے تم جا کے راہ خدا میں جہاد کرنا. بار بار ماں سمجھاتی جا رہی ہے اور بچوں کے خون شجاعت کا جوش بڑھتا جا رہا ہے. گھبرائیے نہیں, وقت تو آنے دیجیے. میں اتنی گزارش ہے کہ ماموں سے اجازت دلوا دیجیے گا, اس کے بعد گرا دیجیے کہ ہم میدان میں تلوار کے جوہر کیسے دکھاتے ہیں. ماں اسی عالم میں بچوں کو تیار کرتی رہی, زندگی بھر جو تربیت دی ہے اتنے دنوں کی تربیت آ کر کل دیکھنا ہے. بیٹا میدان میں جانا اور یوں جم کے لڑنا کہ دنیا دیکھ کے پہچان دے کہ جا کر تیار کے پوتے ہو, بیٹا میدان میں جو جہاد کرنا اور جو قدم جما دینا تو ان کو کہو کہ لال خدا تو وہی سے ہے تو وقت گزرتا رہا, عاشور کی رات تمام ہوئی, عاشور کا دن آیا, چاہنے والے اصحاب و انصار منزل شہادت سے فائل ہو گئے. اب جو بنی ہاشم کی قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا تو آواز دی شہزادی نے وقت آ گیا, جاؤ ماموں کی بارگاہ میں اور اجازت لے کے میدان میں جاؤ اور جا کے جلا سکاؤ. بچے آئے, مولا کے سامنے کھڑے ہو گئے. مولا نے سر سے پیر تک بچوں کو دیکھا, ہائے اپنے گوشت کے پالوں کو کیسی اتنی آسانی سے میدان میں بھیج دیں. اب یہ جنگ کا میدان نہیں تو قبل کا میدان ہے, جو صبح سے گیا پلٹ کے نہیں آیا, یہ بچے بھی پلٹ کے نہ آئیں گے. وہ پہل کو سوچ رہے تھے کہ ایک مدد سالیوں سے میرا آگے بڑھی بھیا میرے ناجائز. زینب آپ کو کچھ کہنا چاہتی ہے, کیا بہن کہو کیا کہنا چاہتی ہو. کیا بھیا اتنا تو آپ کو بھی معلوم ہے اور مجھے بھی معلوم ہے کہ میری آپ کی محبت ایسی کہا کہ آپ نے میرے کسی بات کو ٹالا نہیں. کہا زینب تو دنیا جانتی ہے یہ یاد دلانے کی کیا ضرورت ہے, کہنا کیا چاہتی ہو. کیا بھیا کچھ نہیں کہنا چاہتی, ان بچوں کو مرنے کی اجازت بیان کے آخری منزل پر جا رہا ہوں. بچوں کو مرنے کے اجازت دے دیے تو میرے پاس آج یہ سوال نہیں آئی ہے, میں تمہاری بات کو تازہ رہی اور آج کا دن تو قربانیوں کا دن ہے. مجھے تم کیسی تو جاؤ میں نے اجازت دے دی. کوئی وہاں چاہیے اس بات کے پر یہ اپنے بچوں کو سجا کے مقصد سے بھیجے. راجا نے بچوں کو سجایا, سجا کے کھیلنے سے وقت کیا, میرے خیمہ پر آئے. تربیت دینے والا استاد جس سے بچوں کو جنہوں نے جنگ سکھائے ہیں آگے بڑھا. بچے میدان میں جانا چاہتے ہیں, حسین نے سہارا دیا. اب وہاں سے بچے کو سوار کے جگہ جا رہے, 4 بادشاہ جا رہے تھے, جاؤ بچے جاؤ اور جا کے جنگ میں اپنی سجاوٹ سے جوہر بدلاؤ. بچے میدان میں آئے, ادھر آؤ, ادھر محمد 2 رہنے والے اور 30,000 کا لشکر مقابلے کا. بھیا ہم رہنے پر جاتے ہیں تو ویسے میں جاؤ, ہم رہنے کا مقابلہ کریں تو ویسے کا مقابلہ کرو. دیر سے لڑتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ایک بچہ 10-15 کی فیس کو پیچھے جگہ کا بچہ چلا جا رہا ہے. ایک بچہ بھائی کی نگاہ پڑ گئی کہ پیچھے بھائی کا خوراک کی طرف ہے.
اب ہونے والوں بچوں کا جہاز تمام ہوا، زخموں پر زخم کھائے، گھوڑے سے گرنے لگے، آواز مولا 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 کی خبر لیجیے، آواز یا پاس ہے حسین یا پاس کو کاٹ لیا، مکل میں آئے ایک راجا حسین نے کھایا۔ میں تم کو دو دیا آخری جگہ کیسے اٹھانے لاگے گا آپ کو بڑا شبیر اس منظر کا تصور کرو، ایک لاجا لیے جا رہے ہیں، ایک لاجا پاس لیے جا رہے آئے پھر لیکن لاجے کو لائے، پھر لاجے کو رکھا، سجدہ کو کیا ہی چلتا